अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सिद्दीक मलिक और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया पेज। जनाब इसहाक डार साहब के नवासे पे केस बन गया है और इस हवाले से सोशल मीडिया पे बहुत सारी पोस्टें देखने को आपको मिल रही हैं। बहुत सारे लोग अपने अपना इज़हार ख्याल कर रहे हैं। बहुत से सीनियर जो व्लॉगर हैं, जो अपना न्यूज़ अपडेट देते हैं, जैसे कि मंसूर अली खान, इस तरह के और भी जो लोग हैं, उन्होंने अपनी अपनी पोस्टें डाली हुई हैं और इस पर इज़हार ख्याल किया है। हर बंदे ने अपनी कह लें मोहब्बत के साथ, और जो भी किसी के दिल में है, किसी की हुकूमत के बारे में मोहब्बत है, किसी की हुकूमत के मुखालिफ मोहब्बत है, तो वो लोगों ने अपने अपने अंदाज में इसको शेयर किया है। वाक़या छोटा सा, मैं सबको पता ही है तकरीबन, लेकिन फिर भी जो मेरे देखने वाले हैं उनके लिए अगर किसी को नहीं है इल्म तो बता देता हूँ कि इसहाक डार साहब के नवासे जनाब रज़ा डार है जी, एक लड़का, और उसके साथ 4 साथियों ने मिलकर 2 ख़वातीन गैर मुल्की को पाकिस्तान में बुलाया और फिर उनको उन पर तशद्दुद किया और उनके साथ जिनसी ज़्यादती की, यानी रेप किया उनका। ये मुकदमे में दर्ज हुआ है और ये मुकदमा दर्ज करवाया जनाब उन गैर मुल्की ख़वातीन के बाप ने। 15 पे पहले कॉल की गई कि मेरी बेटियां नहीं मिल रही हैं, उनको अगवा किया गया है। ये मामला वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा के पास पहुंचा। उन्होंने आर्डर किया, 2 घंटे के अंदर अंदर पुलिस ने ख़वातीन को बाजियाब करवा लिया, लेकिन वक्ती तौर पे जनाब रज़ा डार नहीं मिल रहे थे, उनके फ़ोन भी स्विच ऑफ थे। उनको 1-2 दिन बाद मतलब रिकवर किया गया। 29 जून को ये वाक़या हुआ जनाब, और आज 4 जुलाई हो चुकी है और अभी ये मामला चल रहा है जनाब। तो इसमें बड़े बड़े इंटरेस्ट हैं जी लोगों के, माशाल्लाह। कुछ लोगों की हर लोग अपने अपने मोहब्बत के हिसाब से इस पर राय दे रहे हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये इंसाफ नहीं होगा, और कुछ लोगों का ख्याल है कि इंसाफ का इंतज़ार क्यों किया जा रहा है जबकि सीसीडी मौजूद है। और ख़वातीन को अगर हाथ लगाने पे, छेड़ने पे, या किसी जगह पे ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी करने पे सीसीडी पहुंच जाती है और फौरी तौर पे मुजरिम को सज़ा देती है, तो ख़वातीन के साथ रेप करने के जुर्म में सज़ा सीसीडी क्यों नहीं दे रही। लेकिन यह मामला जनाब वही है। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ये क्योंकि अशराफिया के बच्चे हैं और बड़े लोगों के बच्चे हैं जनाब, और बड़े लोगों के बिगड़े हुए बच्चों का एक और सबूत भी सामने आ गया है। और ये वाक़या जो है कि पाकिस्तान के लिए बैरून मुल्क दुनिया में बदनामी का बायस भी बना है कि पाकिस्तान की अशराफिया के बच्चे ऐसे हैं जो बाहर से बुलाकर ख़वातीन के साथ ज़्यादती करते हैं। लेकिन इसके अंदर 2-3 चीज़ें हो रहा है कि वो आगे जाके बात करते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम लोगों के जज्बात की बात करेंगे, क्योंकि ये मेरा जो है आपको पता है मेरी पोस्ट जो होती है वो सोशल मीडिया पोस्ट का पोस्टमार्टम करती है। जो लोग पोस्टें करते हैं हम उन्हीं पे बात करते हैं। मैंने पोस्टों की एक रील जो है वो साथ चल रही है, आप देखते रहिए। सारी तो नहीं मैं कर सका, लेकिन चलें चंद जो पोस्टें थीं उनको मैंने अपने इसमें फ्रेम में साथ वो रील के तौर पे चला दिया है, आप देख सकते हैं उनको जनाब। मैंने बड़ा सबसे अच्छा मैं बड़ा देखता हूँ, फॉलो भी करता हूँ, मंसूर अली खान को बहुत अच्छा बोलते हैं। उनका तज्जिया ये था कि ये जो मामला है ये पाकिस्तान के लिए वैसे तो दुनिया में हंसी का बायस बना, लेकिन ये है कि इस पे कानून के हिसाब से अमल दरामद होना चाहिए। और उन्होंने सीसीडी पे अदम एतमाद का इजहार किया। उन्होंने कहा जब से बनी है जी मैं इसके हक़ में नहीं हूँ, ये एक गलत तरीका है और ये एक नाइंसाफ़ी इसमें मार्जन है हो जाती है। और उन्होंने ये कहा कि ये ऐसा सिस्टम होना ही नहीं चाहिए कि आप किसी को मौके पे सज़ा दें। ये इस तरह से जुर्म ख़त्म नहीं होते, आप मुजरम को सज़ा देते हैं, और मुजरम को सज़ा देने से कभी कभी जुर्म ख़त्म नहीं होते। जुर्म को ख़त्म करने के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है, हुकूमतें प्लानिंग करती हैं, लेकिन यहाँ हमारी हुकूमत जो है वो अपनी ही प्लानिंग में लगी रहती है कि उसने अपना नाम कैसे बनाना है, तस्वीर कहाँ छापनी है और ख़ुद को कैसे बचाना है। अभी तो कुछ ये भी अंदरूनी खबरें हैं कि ये हुकूमत जो है वो खुद एक चक्कर से गुजर रही है और उस चक्कर में कहीं वो आगे पीछे भी हो सकती है। लेकिन खैर मौजू ये नहीं है। अभी फ़िलहाल जिस बात पे हम केस पे बात कर रहे हैं उसके 5 मुजरमान जनाब गिरफ्तार हो चुके हैं, 5 के 5 रज़ा डार समेत, और उनको जो होता है रिमांड पे भी दे दी गया। अदालत ने 5 रोज़ा रिमांड पे उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया है। और एक थानेदार थे जनाब इसमें जिन्होंने पहले शुरू में रज़ा डार का नाम सुनने के बाद ख़वातीन का मुकदमा दर्ज करने से इनकार किया था, उनको भी सुनाया हटा दिया गया है उनके उहदे से, और ये बनता भी था, हटाना भी बनता था। उनकी और भी कुछ इज़्ज़त होनी चाहिए थी, लेकिन माशाल्लाह
وہ سیاسی اثر رسوخ سے معروف ہو چکے تھے، اور ہماری پولیس کا مطلب مسئلہ بھی ہے، مجبوری بھی ہے، مسئلہ ہے مجبوری ہے، جو بھی کہہ لیں، کہ وہ سیاسی اثر رسوخ کے اندر ہی رہ کر کام کرتی ہے۔ غریب آدمی کو جو مرضی سزا دے دے، لیکن کسی امیر آدمی کا نام آتے ہی، کسی صاحب اثر بندے کا نام آتے ہی پولیس خود کانپنے لگ جاتی ہے، اور سب سے پہلے اپنے اوپر والوں سے اس کی تصدیق کرنے میں چلی جاتی ہے۔ تو جناب معاملہ یہ ہوا کہ 2 غیر ملکی خواتین کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور اس پورے کیس میں بہت ساری پوسٹوں کو پڑھنے کے بعد میں نے یہی اندازہ لگایا ہے جناب کہ ان سے جو غلطی ہوئی ہے وہ ہے کہ ان کے ساتھ تشدد کیا گیا، زیادتی کی گئی۔ یہ اگر نہ کرتے تو میں بھی یہ کیس اوپن نہ ہوتا، کیونکہ ان کا لین دین کا معاملہ تھا آپس میں، کرپٹو کرنسی کے معاملے میں ڈیل تھی کوئی جی، وہ کوئی $15 لاکھ کی وہ ہونی تھی، اور اس میں کوئی اوپر نیچے ہوئی ہے بات، پیسے نہیں دے رہے تھے، یہ نہیں ہو رہا تھا، وہ نہیں ہو رہا تھا، اور اسی معاملے میں جناب یہ واقعہ رونما ہو گیا ہے۔ لیکن یہ ایک نون لیگ کے چہرے پہ بھی دھبا بنے گا اگر اس میں انصاف نہ ہوا۔ اب نون لیگ کا ہر بندہ جو ہے جی، ہر وزیر، رانا ثناء اللہ صاحب بھی جناب فرما رہے ہیں، ہم ٹی وی پہ میں نے دیکھا ایک پوسٹ میں کہ جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں، یہ قانون کے حساب سے حساب ہونا چاہیے، اور اس پہ کئی لوگوں نے پھر نیچے ری پوسٹ، اس کو پوسٹ پہ کمنٹ آپ کو پتہ لوگ کرتے ہیں، اور انہوں نے اپنے کمنٹ کیے ہیں۔ اب وہ سب کہہ رہے تھے کہ رانا صاحب اب CCTV کیوں نہیں استعمال کر رہے جناب، کیونکہ آپ کے اپنے رشتہ دار جناب، آپ کے اپنے نائب وزیر اعظم صاحب کے نواسے اس میں انوالو ہیں، اس لیے، ورنہ تو آپ اس پہ سخت سے سخت قدم اٹھاتے اگر یہ کسی عام آدمی نے حرکت کی ہوتی۔ تو جناب یہاں پہ انصاف پہ سوال ہے، انصاف ہوگا نہیں ہوگا یہ بھی آنے والے وقت میں دیکھا جائے گا، لیکن بہت سارے لوگوں کا اظہار یہ ہے کہ انصاف نہیں ہوگا، یہ بات دبا دی جائے گی، رضا ڈار کو بچا لیا جائے گا۔ لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ انصاف تو ہوگا، اس میں انصاف اس طرح سے ہوگا کہ رضا ڈار تو بچ ہی جائے گا، اس کو بچانا ہی پڑے گا ان کو، ورنہ تو پھر گئے یہ غریب نے سارے، مطلب ان کی ساکھ گئی، سارا کچھ گیا، اپنے ساکھ بچانے کے لیے کچھ بھی کریں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ساکھ بچے یا نہ بچے، لیکن سزا ہونی چاہیے کچھ لوگوں کو۔ تو وہ جو 3 لوگ دوسرے ہیں، 3 لڑکے، نوجوان بندے یا جو بھی ہیں، ان کو جناب سزا ضرور ہوگی، یہ میرا ذاتی خیال ہے، اور پوسٹیں پڑھ کے ہی میں نے یہ اندازہ لگایا۔ لوگوں کا بھی یہی خیال ہے کہ جی سزا دی بھی گئی تو ان 2 جو مین لوگ ہیں ان کو بچا لیا جائے گا، باقی 3 کو پھٹے پہ چڑھا دیا جائے گا، ہوتا یہی ہے اکثر، ان کے ورثاء کو کچھ پیسے جیسے دے دی جائیں گے، ایڈجسٹمنٹ کر لی جائے گی۔ لیکن فی الحال وہ جو 2 خواتین اس شکار ہوئی ہیں اس کا، جناب وہ پاکستان سے جا چکی ہیں واپس اپنا کیس درج کرانے کے بعد، اور میڈیکل رپورٹس جو ہیں وہ آ جائیں گی 1-2 دن میں، پھر اس بیس پہ کیس آگے چلے گا۔ تو جناب اعلیٰ یہ قصہ جگ ہنسائی کا باعث بن رہا ہے پاکستان کے لیے۔ پاکستان بدنام ہوا نائب وزیر اعظم کے نواسے کی وجہ سے، ہو رہا ہے بدنام ابھی، اور ابھی آگے جا کے کیس جیسے جیسے آگے بڑھے گا اس پہ دیکھیں کتنے ہمیں جگ ہنسائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم اپنی جب لوگ کہتے ہیں کہ جی ایک مثال ہے، میں یہاں پہ دیتا ہوں، چھوٹی سی مائنڈ نہ کیجیے گا، ایک مثال ہے کہ ایک بندہ نا، ایک بچہ تھا، وہ نا باہر گلی میں نالی پہ کھڑا ہو کے وہ اپنا چھوٹا پیشاب کر رہا تھا، جیسے بچے کرتے ہیں، کھڑے ہو کے وہ کر رہا تھا۔ ایک بندہ بڑا بزرگ گزرا تو اس نے اس کو دیکھا ہوا، نے کہا اوئے یہ کیا کر رہے، چلو میں تمہارے باپ سے تمہاری شکایت کروں۔ تو وہ جب اس کے گھر کے آنا تو دیکھا تو باپ جو ہے وہ پورے سین میں گھوم گھوم کے کر رہا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نسلیں تبھی سنوار سکتے ہیں جب ہمارے بزرگ اچھے ہوں گے۔ تو ضروری یہ ہے کہ انصاف جب بھی ہوگا اوپر سے ہوگا، اور اگر خود اپنے آپ کو ہم کٹہرے میں پیش کریں گے، کرنے کی عادت ڈالیں گے، تبھی انصاف ہوگا۔ عمر کے دور کو اگر آپ واپس لائیں گے تو انصاف بحال ہوگا۔ جہاں ایک قمیض کا سوال ہو سکتا ہے کہ ایک قمیض آپ کی کیسے بن سکتی ہے جبکہ آپ دراز قد ہیں اور کپڑا اتنا نہیں تھا کہ آپ کی قمیض بن سکے، تو اس پہ اگر خلیفہ وقت دوم حضرت عمر فاروق ابن خطاب جو ہیں وہ جواب دہ ہو سکتے ہیں،
تو میرا خیال ہے کہ قیامت تک کوئی حکمران ایسا نہیں ہے جو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہونے سے مبرہ ہو۔ ہمارے ہاں ایسے قانون بنائے گئے ہیں، بنائے جا رہے ہیں کہ صدر مبرہ ہوتا ہے، وزیر اعظم مبرہ ہوتا ہے، اور کچھ ہستیاں مبرہ ہو رہی ہیں عدالتی نظام سے۔ تو جناب یہ اللہ کے ہاں ممکن نہیں ہے۔ تو یہ معاملہ بھی اب اللہ کے ہاں تو چلا ہی گیا ہے، اگر جو بھی ہے تو جناب والا اللہ کو تو ہم بھولے ہی ہوئے ہیں، اور ہمارے حکمران بھی بھولے ہوئے ہیں۔ تو جب اللہ آپ کو یاد کرائے گا، انسان جب خود کو خدا سمجھنا شروع کر دیتا ہے تو پھر ذلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ انصاف اگر ہوا تو اس سے فخر جو ہے، فخر سے بلا نون لیگ کا بھی ہوگا، ان کے حکمرانوں کا بھی ہوگا، وزیروں کا بھی ہوگا۔ لیکن اگر ناانصافی ہوئی اور اگر رضا ڈار سب بچ گئے اس کیس میں سے، تو سمجھ لیجئے گا اشارہ یہی ہے تمام پوسٹوں کے مطابق کہ رضا ڈار اگر بچتے ہیں تو یہ ناانصافی ہے۔ اور لیکن کیس جو ہے، میں خواتین کے حوالے سے بات کر دوں، ریپ کیس جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے پاکستان آئی تھیں، اور آپ سمجھتے ہیں لین دین کے معاملے میں وہ میرا خیال ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ریپ کا معاملہ ہوا ہو، لیکن تشدد والی غلطی ان سے ہوئی ہے۔ انہوں نے جب انہیں مارا پیٹا ہے اور یہیں سے معاملہ خراب، پھر ان کو مطلب بند بھی رکھا، جس سے ریکوری کی گئی، اور ریکوری ہونے کے بعد تو یہ ثابت ہو گیا کہ وہ اغوا ہوئی تھیں۔ اب ان پہ اغوا، تشدد اور ریپ 3 چیزوں کا کیس ہے، اور یہ پاکستان میں بڑے ہیوی قانون ہیں اس کے بارے میں، ریپ، اغوا اور تشدد خواتین کے ساتھ۔ تو جناب اگر تو وہی قانون لگتے ہیں اور ان مجرموں کو وہی سزا ملتی ہے تو ہم خوشی سے نعرہ ماریں گے، اور ہم خود حکومت کے ساتھ کھڑے ہو کے نعرے ماریں گے۔ لیکن عوام اس وقت یہی اظہار خیال کر رہی ہے کہ انصاف نہیں ہوگا۔ تو پلیز حکومت سے گزارش ہے کہ انصاف ضرور کیجیے گا، ہونے دیجیے گا، اثر انداز ہونے کی کوشش نہ کیجیے گا۔ امید ہے اللہ تعالیٰ سب کے لیے بہتر کرے۔ مجرم کو اس کے جرم کی سزا ملنی چاہیے، اور جو بے گناہ ہیں ان کو سزا نہیں ملنی چاہیے۔ یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ انصاف کی توفیق دے۔ اور اگر آپ کو میری رائے، میری پوسٹ اچھی لگی ہو تو اس کو سبسکرائب کر لیجیے گا، میرے چینل کو لائک کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا، جیسے آپ چاہیں۔ اور باقی ہے ٹچ میں رہیے گا، انشاءاللہ اگلی ایک اور مزیدار ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے پھر پیش ہوں گا۔ یہ تھوڑی سی جذباتی تھی، لیکن اگلی ویڈیو انشاءاللہ مزیدار ہونے والی ہے۔ تب تک اللہ حافظ۔